ایک گنجان آباد شہر میں جو اپنے وسیع بازاروں اور عالیشان محلات کے لیے مشہور تھا، ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام سمیر تھا۔ وہ شہر کے امیر ترین آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔ کچھ لوگ اس کی عزت کرتے تھے جبکہ کچھ لوگ اسے حسد کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس کا گھر سونے اور سنگ مرمر کا محل تھا جو نایاب خزانوں اور قیمتی اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی زندگی بظاہر بے عیب تھی۔ اس کے پاس بہترین گھوڑے تھے، وہ نہایت شاندار کپڑے پہنتا تھا اور ایسی دعوتیں کرتا تھا جن میں شامل ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ لیکن اس چمکدار ظاہری زندگی کے باوجود سمیر کے دل میں ایک گہری اداسی چھپی ہوئی تھی۔ اپنی دولت کے باوجود سمیر اندر سے خالی محسوس کرتا تھا۔ اسے یہ احساس کبھی نہیں چھوڑتا تھا کہ اس کے ارد گرد کے لوگ صرف اس کے مال و دولت کے لیے اس کے ساتھ ہیں۔ اس کے دوست ہمیشہ اس کی پرتویش مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن سمیر اکثر سوچتا تھا کہ اگر وہ سب کچھ کھو دے تو کیا ان میں سے کوئی اس کے ساتھ رہے گا؟ یہ مستقل شک اس کے دل کو کھوکھلا کر رہا تھا، جس سے وہ ہر ایک سے بدگمان اور تلخ ہو چکا تھا۔ سمیر کی زندگی میں ایک اہم شخص اس کی بیوی لیلا تھی۔ وہ خاموش دل اور نرم دل تھی اور اکثر پس منظر میں ہی رہتی تھی۔ سمیر جو اپنے شک میں گرفتار تھا، اس نے خود کو اس سے بھی دور کر لیا، یہ سوچ کر کہ وہ بھی دوسروں کی طرح صرف اس کی دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہے۔ اس نے اس کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا، اسے اپنی دولت سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے ایک سمجھا۔ ایک دن جب سمیر بازار میں تھا، اس نے کچھ مسافروں کو ایک قدیم نودار کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا۔ سچ کا آئینہ۔ کہانی کے مطابق یہ آئینہ دور پہاڑوں میں چھپا ہوا تھا جسے وقت اور فطرت نے محفوظ کر رکھا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اسے اپنی حقیقی صورت دکھائی دیتی ہے، اور یہ آئینہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کے دلوں کا حال بھی بتا دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہ آئینہ اس شخص کو وہ سچائی دکھاتا ہے جو وہ دیکھنے سے قاصر یا خوفزدہ ہوتا ہے۔ سمیر کی دلچسپی بڑھ گئی اور اس کے دل میں سچائی جاننے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ مسافروں نے اسے بتایا کہ آئینہ بہت دور ہے، پہاڑوں کی ایک دور دراز غار میں، جہاں تک پہنچنا نہایت مشکل اور خطرناک تھا۔ راستہ دشوار اور طویل تھا اور بہت سے لوگ جو آئینہ تلاش کرنے نکلے کبھی واپس ہی نہیں آئے۔ لیکن سمیر نے ٹان لی کہ وہ اس آئینے کو ڈھونڈ کر ہی رہے گا۔ اس کا دل جو شک اور بے اعتباری کے بوجھ سے دبا ہوا تھا، سچائی جاننے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان اور سونا لے لیا تاکہ راستے میں کسی کی مدد کی ضرورت پڑنے پر ادائیگی کر سکے۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ اپنی بیوی لیلا کو بھی نہیں۔ سفر سمیر کی توقع سے زیادہ دشوار ثابت ہوا۔ بلیک سٹون پہاڑ سخت اور خطرناک تھے، ان کے راستے کھڑی اور بے ہنگم تھے۔ دونوں تک سمیر نے سنگلاخ زمین پر سفر کیا، تیز ہواؤں اور سرد راتوں کا مقابلہ کیا۔ کئی بار اس کے دل میں واپس جانے کا خیال آیا، لیکن سچائی جاننے کی شدید خواہش نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ اس سے جاننا تھا کہ کیا واقعی اس کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جو اسے بے لوث محبت کرتا ہے، یا پھر صرف اس کی دولت ہی ہے جو لوگوں کو اس کے قریب رکھے ہوئے ہے۔ تقریباً ایک ہفتے کے سفر کے بعد سمیر آخرکار اس غار تک پہنچا جہاں کہا جاتا تھا کہ سچ کا آئینہ چھپا ہوا ہے۔ غار کا مدھم داخلی راستہ طریق اور ڈراونا تھا، جس کے ارد گرد بیلیں لٹک رہی تھی جیسے پردے۔ تھکا ہوا لیکن پختہ ارادے کے ساتھ سمیر غار میں داخل ہوا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ غار کے اندر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہاں مکمل خاموشی تھی۔ غار کے دور دراز کونے میں ایک قدیم آئینہ تھا، گرد اور مکڑی کے جالوں میں ڈھکا ہوا۔ یہ ایک بڑا سادہ آئینہ تھا جو سمیر کے محل کے خزانے کی مان شاندار نہیں تھا، لیکن اس آئینے میں ایک پراسرار اور طاقتور حالہ محسوس ہوتا تھا۔ سمیر ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا جب اس نے آئینے سے گرد صاف کیا۔ جب آئینہ صاف ہوا اور سمیر نے اپنی عکاسی دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ شروع میں اس نے اپنی عام شکل دیکھی، ایک مرد جو عمدہ کپڑے پہنے ہوئے تھا اور سفر کی تھکن سے چہرہ بوجھل تھا، لیکن جیسے ہی وہ آئینے میں گہری نظر ڈالنے لگا، منظر تبدیل ہونے لگا، اس کا عکس دھندلا ہونے لگا اور اس کی جگہ ایک مختلف سمیر نمودار ہوا۔ یہ سمیر تھکا ہوا نظر آ رہا تھا، جسمانی تھکن سے نہیں بلکہ سالوں کی تنہائی اور بے اعتمادی کے بوجھ سے۔ اس کا چہرہ دکھ اور افسوس سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں جو کبھی خوابوں اور امنگوں سے چمکتی تھی اب خالی اور بے رنگ نظر آ رہی تھی۔ سمیر حیران رہ گیا، یہ وہ نہیں تھا
جیسا وہ خود کو دیکھتا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی طاقت اور کامیابی پر فخر کیا تھا، لیکن آئینہ اس کی اندرونی حالت دکھا رہا تھا، ایک شخص جو شک کی وجہ سے بوجھل اور ہر کسی سے دور ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر مزید غور پاتا، آئینے نے ایک اور منظر دکھانا شروع کیا۔ اس بار اس نے سمیر کے ارد گرد کے لوگوں کو دکھایا، اس کے نوکر، اس کے کاروباری ساتھی اور وہ دوست جنہیں وہ اپنے قریب سمجھتا تھا۔ ایک ایک کر کے ان کے چہرے آئینے میں ظاہر ہونے لگے، اور جیسے ہی وہ ظاہر ہوتے گئے، سمیر نے ان کی حقیقی خیالات دیکھے۔ اس نے ان کی آنکھوں میں لالچ، خوف اور حسد دیکھا۔ ان میں سے زیادہ تر صاف اس کی دولت کی وجہ سے وفادار تھے، اس کے ساتھ رہتے تھے کہ تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں یا اس کے عتاب سے بچ سکیں۔ سمیر کا دل بیٹھ گیا، اس کے سب سے برے اندیشے درست ثابت ہوئے تھے۔ وہ ایسے لوگوں کے درمیان رہتا تھا جو صرف اس کے مال و دولت کی خاطر اس کے ساتھ تھے، نہ کہ اس کی شخصیت یا انسانیت کی وجہ سے۔ اس کی کامیابیاں جو اس نے سوچا تھا کہ اسے سب کچھ دے دیں گی، دراصل اسے تنہا کر رہی تھی۔ سمیر آئینے سے منہ موڑنے ہی والا تھا کہ آئینے میں ایک آخری چہرہ نمودار ہوا، لیلا، اس کی بیوی۔ سمیر نے خود کو تیار کر لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ بھی دوسروں کی طرح لالچی یا بے نیاز ہوگی، لیکن آئینے نے جو دکھایا وہ بالکل مختلف تھا۔ لیلا کے دل میں نہ تو لالچ تھی اور نہ کوئی خود غرضی۔ آئینے نے اس کی خاموش اور مستقل محبت کو ظاہر کیا۔ سمیر نے دیکھا کہ کیسے وہ اس کا خیال رکھتی تھی، چاہے وہ اسے نظر انداز کرتا رہا ہو۔ اس نے اسے اپنی خوشحالی اور سکون کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا، یہ دعا کرتے ہوئے کہ وہ ایک دن حقیقی خوشی اور سکون حاصل کرے۔ لیلا نے کبھی اس کی دولت کی پرواہ ہی نہیں کی، وہ صرف چاہتی تھی کہ وہ خوش رہے۔ آئینے نے اسے دکھایا کہ وہ سمیر کے عدم موجودگی میں بھی گھر کا انتظام سنبھالتی تھی اور اس کی سلامتی کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ سمیر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، وہ کتنا اندھا رہا تھا۔ سالوں تک وہ لیلا پر شک کرتا رہا، یہ سوچ کر کہ وہ بھی دوسروں کی طرح ہے، لیکن وہ تو وہ واحد شخص تھی جس نے اسے بے لوث محبت دی تھی، جس نے اس کی خوشی کے لیے دعائیں کی تھی بغیر کسی بدلے کی توقع کے۔ سمیر نے آئینے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سر جھکا لیا۔ اسے یہ احساس ہوا کہ وہ سچائی کی تلاش میں غلط سمت میں تھا۔ سچائی صرف اس بات تک محدود نہیں تھی کہ کون اس کے مال کے پیچھے تھا، بلکہ یہ اس بات کو سمجھنے میں تھی کہ کون اسے حقیقی محبت کرتا ہے۔ سمیر نے عہد کیا کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے گا۔ وہ غار سے باہر نکلا اور گھر واپس جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفر طویل تھا، لیکن اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اب وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ جب وہ آخر کار اپنے محل میں پہنچا تو سیدھا لیلا کے پاس گیا۔ وہ باغ میں تھی، پھولوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ سمیر خاموشی سے اس کے پاس آیا اور سالوں بعد پہلی بار اس نے اسے نئے انداز سے دیکھا، ایسے انداز سے جس میں سچائی تھی۔ لیلا، اس نے دھیمی آواز میں کہا جس میں گہری ندامت تھی، میں ایک احمق انسان تھا۔ میں نے اتنے سالوں تک دولت اور طاقت کے پیچھے دوڑ لگائی، اور ان سب میں نے سب سے قیمتی چیز کو نظر انداز کر دیا، تمہیں۔ لیلا نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو سمیر؟ میں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں سب لوگ صرف میری دولت کی خاطر میرے ساتھ ہیں۔ سمیر کی آواز لرز گئی۔ میں نے تم پر بھی شک کیا، حالانکہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہی، لیکن اب میں سچائی دیکھ چکا ہوں۔ تم ہی وہ واحد شخص ہو جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے بے لوث محبت دی ہے۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے سمیر کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے سمیر، مجھے تمہاری دولت کی ضرورت کبھی نہیں تھی۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ تم خوش اور پرسکون رہو۔ سمیر نے اسے گلے لگا لیا، دل میں شکر گزاری اور اطمینان کے گہرے جذبات کے ساتھ۔ سالوں بعد پہلی بار وہ خود کو مکمل محسوس کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد سمیر کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ دولت اور مادی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے رشتوں کو مضبوط کرنا شروع کیا جو حقیقی محبت اور اخلاص پر مبنی تھے۔ وہ ایک نرم دل اور سخاوت پسند انسان بن گیا، اور وہ محبت اور وفاداری جس پر وہ کبھی شک کرتا تھا اب اس کے ارد گرد پروان چڑھنے لگی۔ اس کا محل اب بھی خزانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن سمیر جان چکا تھا کہ اس کے پاس سب سے قیمتی خزانہ لیلا کی محبت اور اس کے ساتھ کے لوگوں کی لوث محبت ہے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ اصل دولت سونے یا مادی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ سچے تعلقات اور محبت میں ہے جو اعتماد اور اخلاص پر مبنی ہو۔ اس لیے ان لوگوں کی قدر کرو جو تم سے تمہاری ذات کے لیے محبت کرتے ہیں، نہ کہ تمہارے پاس موجود دولت کے لیے۔